ونستغفره नाले लुपियाँ ते तब्दील कर दे। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
قابل احترام قابل عزت سامعین مکرم، اللہ تعالی ہم سب کے خالق و مالک اور رازق، جس نے انسان کی پیدائش کے بعد اس کی ہدایت اور ہدایت و نور کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور رسول معظم کا بھی انتخاب کیا، اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس دین کی خاطر اور دین کا سر بلند کرنے کے لیے مبعوث کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے دو باتوں کا ذکر کیا۔ ایک انسان کے علم میں دین کی اہمیت ہونی چاہیے، دین کی فضیلت ہونی چاہیے، دین کا دستور اور حیات ہونا چاہیے، اور دوسری بات، جب انسان دنیا سے رخصت ہو آخری دم تک اللہ تعالی اس کا خاتمہ حسن خاتمہ میں بنا دے۔ علم سب سے پہلے اللہ تعالی نے علم الہی، وحی الہی کے ذریعے سے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور کچھ ذریعے اس طرح کے بنائے کہ جس سے انسان کو علم حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی ذریعے سے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے علم سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَحْيَانًا مثل صلصلة الجرس فقد وعيت فيفصم عنه وقد وعيت۔ پہلا ذریعہ اور سبب، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے علم سیکھا، وہ ہے گھنٹی کی آواز۔ جب وحی آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا کہ جس طرح کوئی گھنٹی کی آواز بجا رہا ہے، فَيُبْسَمُ عَنْهُ وَقَدْ وَعِيتُ، اور جب یہ آواز ختم ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا سارا سبق یاد ہو جاتا۔ اور دوسرا طریقہ، فَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور نبی علیہ السلام سے بات چیت کرتے، اور جب وہ چلے جاتے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کی ہوئی ساری بات نبی علیہ السلام کو یاد ہو جاتی۔ اور تیسرا طریقہ،
کہ نبی علیہ السلام کو وحی کس طرح ملتی، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ الْوَحْيُ فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَتَهُ عَرَقًا، فرماتی ہیں میں نے سخت سردی کے موسم میں نبی علیہ السلام کو دیکھا فی البرد الشدید، سخت سردی کے موسم میں جب وحی آتی، وحی کے بند ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام کو جسم بھی کانپ رہا ہوتا اور آپ علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہوتا، سخت سردی کے موسم میں۔ یہ ذریعے ہیں انسان کو علم سکھانے کے لیے، انسان سے بات کرتا ہے اس سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی غار حرا میں، اور تقریباً 6 مہینے تک نبی علیہ السلام عبادت کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالی نے سید الملائکہ فرشتے کو بھیجا اور نبی علیہ السلام پر آئے اور فرمایا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ قلت ما انا بقارئ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے علم نہیں آتا۔ فغطنی، اور فرماتی ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دبایا اور مجھے زور سے دبایا کہ حتیٰ کہ میں نے اس کی تکلیف اپنے جسم مبارک میں محسوس کی، اور فرمایا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کو پڑھیے۔ فرماتے ہیں قلت ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے پڑھانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کسی بھی زبان کے ساتھ، کسی بھی اہل علم کی زبان سیکھنی چاہیے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اور باقی صحابہ کرام کو بھی بھیجا عبرانی زبان سیکھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت عبرانی زبان کی ضرورت تھی، اور نبی علیہ السلام کے صحابی زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جنہوں نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھی اور کامیاب ہو گئے۔ اور عبرانی زبان کے اندر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی زبان جاننے والوں کو دین کا علم اور سکھایا۔ سب سے پہلے انسان کے ایمان لانے کے بعد انسان کی تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو 6 باتوں کا حکم دیا جسے ایمان کہتے ہیں، جن باتوں پر ایمان لانے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ 6 باتیں ان تؤمن باللہ
اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی اور کچھ صحائف بھی نازل کیے، ان پر ایمان لانا، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور 5ویں بات اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور 6ٹھی اور آخری بات وبالقدر خیرہ وشرہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر بھی ایمان لانا۔ یہ ایمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، جب انسان کا پیدا ہونا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، 40 دن کے بعد انسان کی ماں کے پیٹ میں انسان کا ایک علقہ، انسان کا ایک لوتھڑا بنا دیا جاتا ہے، ثم یکون مثل ذالک، پھر 40 دن بعد اس خون کو اللہ تعالیٰ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، ثم یکون مثل ذالک، پھر ان 40 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس جمع ہوئے خون کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ 4 ماہ گزر جاتے ہیں انسان کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوئے، ثم یرسل اللہ الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، فینفخ فیہ الروح، جو انسان کی اندر روح پھونک دیتا ہے، اور اب انسان کی روح انسان کے ساتھ اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور 4 باتوں کا اس انسان کو حکم دیا جاتا ہے۔ پہلی بات بِقَدْرِ رِزْقِهِ، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے مقدر میں کتنا رزق لکھا ہے، کتنا رزق کھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ 4 ماہ کے بچے کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں کہ اس نے زندگی میں کتنا کھانا کھانا ہے۔ دوسری بات وَأَجَلِ، اس کو موت کب آئے گی یہ بات لکھ دی جاتی ہے، وَعَمَلِ، اور تیسری بات انسان زندگی کے اندر کون کون سے اعمال کرنے ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ 4 مہینوں کا بچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، چوتھی بات یہ ہوتی ہے مر جانے کے بعد اور اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن یہ جنتی ہوگا یہ جہنمی ہوگا۔ ان 4 باتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے ہیں۔ بِقَدْرِ رِزْقِ، رزق کتنا ہے، وَعَمَلِ، دنیا میں کام کیا کرے گا، وَأَجَلِ، موت کب آئے گی، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، خوش بخت ہوگا، خوش نصیب ہوگا یا بدبخت ہوگا قیامت کے دن۔ کیونکہ قیامت کے دن 2 ہی ترازو لگیں گے، 2 ہی پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے ہوں گے، خوبصورت زندگی بسر کی ہوگی، اچھے کام کیے ہوں گے، نماز کو مقررہ وقت پر ادا کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ عطا کریں گے۔ اور دوسرے پلڑے میں برائیاں ہوں گی، انسان نے جو نافرمانیاں کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، غلطیاں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا ہوگا، اپنی منمانی میں زندگی بسر کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جہنم اور آگ عطا کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک شخص جنتی اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اب وہ جنتی آدمی ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا بات غالب آ جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا، جنتی تھا، جنت اتنی دور تھی جس طرح ایک بلشت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اس نے جہنمیوں والے کام شروع کر دیے، نافرمانیاں اور غلطیوں کے پر اتر آیا، فَيَدْخُلَهَا، جنت سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، جہنمیوں والے عمل اتنے کیے کہ حتیٰ کہ جہنم کے پاس چلا جاتا ہے، ایک بلشت پر جہنم ہے، جہنم میں گرنے والا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھا کے عمل صالح کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص کفار سے لڑتا ہوا صحابہ کرام کے ساتھ کفار کی گردنوں کو اڑاتا ہوا چلا جا رہا ہے، بہت جہاد کر رہا ہے، اتنا جہاد کیا کہ عمل سے پتہ چلتا تھا یہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا، فرمایا اللہ کے رسول فلاں آدمی بہت جہاد کر رہا ہے، بہت طاقتور ہے، بڑا خوبصورت کافروں کو جواب دے رہا ہے، ان کی گردنیں اڑا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جہاد کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جہنمی ہے۔ حتیٰ کہ جنگ ختم ہوئی، اب اس شخص کی باڈی اور جسم پر اتنے کٹ لگ چکے تھے، اس قدر زخم تھے، اسے برداشت نہ ہوا، گھر جاتا ہے۔ ایک صحابی اس کا پیچھا کرتے ہیں، چلتے چلتے اس نے کیا کیا، فاستعجل الموت، اس نے موت کو جلدی یاد کیا اور کیا کرتا ہے، فجعل ذبابة سیفه بین ثدییہ حتی خرج بین کتفیہ، اس نے اپنی ہی تلوار کو اس کے دستے کو نیچے رکھا، تلوار کی نوک کو اپنے سینے پر رکھا
اوپر سے زور ڈالا خودکشی کی اور مر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی دیکھ رہے ہیں، لیکن آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سچ ہوئی، اس نے واقعتاً اس طرح کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، اپنے آپ کو خودکشی کے اندر لے گیا ہے، زخم برداشت نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جسے ایمان کی طاقت دیتے ہیں، ایمان کی قوت دیتے ہیں، ایمان کی دولت نصیب کرتے ہیں، اس کو آزماتے بھی ہیں، اس سے تکلیفات سے نوازتے بھی ہیں، مسائل بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن واحد وہ آدمی ہے، مومن وہ آدمی ہے، ایماندار وہ آدمی ہوگا جس نے اپنے آخری دم تک اللہ اور اس کے رسول کی زندگی جس طرح مطابق گزاری تھی، موت کو بھی اس طرح ہی گزارتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، جس طرح اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس طرح اعمال کا دار و مدار وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ خاتمے پر ہے۔ جس آدمی کا خاتمہ اچھا ہو گیا دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کا مستحق ٹھہرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں جس کو انسان کرے اور وہ اس کا حسن خاتمہ بن سکتا ہے، اس کی زندگی بھی اچھی گزر سکتی ہے، آخرت بھی اچھی بن سکتی ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے التوبۃ من الذنوب والمعاصی، پہلی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دیتے ہیں جو دل کے اندر خالصتاً بغض، حسد، کینے کو باہر نکال کے ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، پہلا عمل یاد رکھیے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آخری دم تک اسے کلمہ نصیب کر دیتی ہیں اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل، وہ کون سا دوسرا عمل ہے جس کو بجا لانے سے، جس کو کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا بن سکتا ہے؟ یاد رکھیے دوسرا عمل ان یوفق اللہ عبدہ قبل موتہ لتقاسی عما یغضب الرب، اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دیتے ہیں جو بندہ خالصتاً اپنے دل کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی خوبصورت زندگی کو گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان اعمال کی طرف رغبت کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ لتقاسی عما یغضب الرب، کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، ان کاموں کی طرف نہ چلا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ آخری دم تک، موت کے وقت بھی کلمہ نصیب کریں گے، اور وہ جب زندگی کو ختم کرتے ہوئے آخرت کی طرف رواں دواں ہوگا، موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بدولت اور ایمان کی دولت نصیب کریں گے۔ اور تیسرا آدمی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ آخری دم پر حسن خاتمہ بناتے ہیں، اسے اس کا دنیا سے رخصت ہو جانا اچھا بنا دیتے ہیں۔ والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، جو بندہ ہمیشہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے، وأعمال الخير، اور اچھے اعمال کرتا ہے، ان تینوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر بھی انعامات دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے اچھا اور بہترین انسان بناتے ہوئے جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ یاد رکھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال سکھائے ہیں، کچھ دعائیں سکھائی ہیں جو انسان کو کرنی چاہیے، جن سے انسان کا حسن خاتمہ بن جاتا ہے، انسان کی زندگی کا آخری لمحہ اچھا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوشت ہدایت قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دعا یاد رکھیے، سورہ آل عمران ہے، پہلا رکوع ہے، رکوع دوسرا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بڑی خوبصورت بیان کی ہے، اور نبی علیہ السلام اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنایا کرتے تھے، اسے ہر روز پڑھا کرتے تھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ہدایت تو نے دے دی ہے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تو میرے ایمان کو ختم کر دے، میرا دل کفر کی طرف چلا جائے۔ اللہ میرے ایسے زندگی کے اندر لمحہ نہ دکھانا، تو نے ہدایت دی ہے، ابھی ہدایت پر قابو رکھنا، اللہ تعالیٰ میرا ثابت قلبی عطا کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے میرے دل کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، اپنی رہنمائی کی طرف میرے دل کو پھیر دے۔ وَيَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، اے دلوں کو ثابت کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میں آخری دم تک ہوں، میرا ثابت قلبی، میرا دل اللہ تعالیٰ تیرے دین پر ہو۔ اسی لیے دوسرا عمل یاد رکھیے، ایک دعا اور سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اور یہ دعا اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، استغفار کی سردار کہا جاتا ہے، سید الاستغفار، یعنی استغفار اور معافی کی بادشاہ۔ ایسی دعا سکھائی ہے جو بندہ دن کو پڑھ لیتا ہے، رات تک فوت ہو جاتا ہے تو جنتی ہے، اور اگر رات کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اٹھا ہی نہیں، سوئے رہا، پکا سو جاتا ہے، تو پھر بھی اس دعا کی بدولت وہ جنت میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یاد رکھیے، اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی بات توحید کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس دعا میں یہ بات ذکر کی ہے، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو معاف فرما دے کیونکہ میں اب سو رہا ہوں، اللہ بسمک اموت، میں مر رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ، واحیا تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں، نہیں بھی کرے گا کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنایا ہے، اس روح کو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تقدیر پر غالب ہے، وہ چاہتا تو نہ دیتا، اگر اسے عطا کی ہے، اللہم بسمک، تیرے نام کے ساتھ میں اللہ مرتا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں، وَأَحْيَا تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوں گا۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ ایک دعا ایک سورت پڑھ لیتا ہے، آخری وقت سوتے وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اس سورت کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکافرون، چھٹی سورت ہے، سورت ناس سے لے کر یہ سورۃ الکافرون 6ویں سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھیے، جو بندہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، اگر اس کی زندگی ختم ہو جائے،
رات سوتے وقت اس نے پڑھی تھی، آخری بات اس نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی تھی، اس کے بعد بات نہیں کی، وضو کیا تھا، فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سورت کی وجہ سے اسے جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہو جاتی ہے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں خیر کا، اسے خیر دینا چاہتے ہیں، استعملہ، اسے استعمال کرتے ہیں، اسے کام میں لگاتے ہیں۔ قیل وکیف یستعملہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرتی ہے؟ فرمایا اس طرح استعمال کرتے ہیں، ان یوفق اللہ بعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے اپنی رحمت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دیتی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام، آخری بات، آخری اس نے کلمہ یہ بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دخل الجنہ، مر جاتا ہے، آخری بات یہ کی ہے، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا سیدھا، نہ اعمال کا حساب ہوگا، کوئی حساب نہیں، جنت میں جائے گا۔ اور یاد رکھیے جب انسان جنت میں جاتا ہے 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 5 ذریعے ہوتے ہیں، 5 قسمیں ہوتی ہیں انسان کے جنت جانے میں۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت داخل کریں گے، ایک وہ آدمی ہے جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کریں گے۔ دوسرا بندہ، جو بندہ آخری کلام سورۃ الکافرون کو بنا لیتا ہے پھر مر جاتا ہے، فرمایا یہ بھی جنت میں ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا بندہ، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے اور اسی پر اسے روزانہ کا روٹین بنا لیتا ہے، روزانہ نماز ادا کرتا ہے، روزانہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ بندہ بھی ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسرا وہ بد نصیب آدمی ہے، وہ بدبخت آدمی ہے جس کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 2 آدمی۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب کریں گے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، برائیاں کم ہوں گی، جنت میں داخل کر دیں گے۔ چوتھا آدمی جس کو جہنم میں داخل کریں گے، جس کے اعمال کا حساب تو ہوگا لیکن برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، جہنم میں چلا جائے گا۔ 5واں آدمی جس سے اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں داخل کریں گے، پھر وہاں سے نکالیں گے، جنت میں داخل کریں گے، اور اس آدمی کے پیچھے مہر لگی ہوئے گی کہ اے جہنمی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا مومن بنائے، مسلمان بنائے، ہمیں خاتمہ بالایمان بنائے، اور ہمیں موت آتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے، یا ان لوگوں میں شامل کر دے جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 میری امت کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے، یا ان لوگوں میں بنا دے جو ان 70,000 کے ساتھ فی فرد کے ساتھ 70,000 ہوں گے، ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، تو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، فإنه أعلى الجنہ، کیونکہ یہ جنتوں کی سردار جنت ہے، یہ وہی نہر ہے جس سے دوسری نہروں کے اندر چشمے جاتے ہیں، دوسری نہریں اس نہر سے گزرتی ہوئی جاتی ہیں، اور شہد کی نہر ہو، دودھ کی نہر ہو، شرابن طہورہ کی نہر ہو، اور وہ نہریں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پرندوں کو چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذکر کیا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ جو
نہروں کے اندر پرندے ہوں گے، وہ تو بہت موجوں کے اندر ہوں گے، بہت مستیوں کے اندر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان کو کھانے والے بھی جنتی بہت مستی ہوں گے، بہت موجوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنتی ہو، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنمی ہو، جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انسان کو جنت کا رستہ دکھا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔